السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرعون کا حالت کو بیان کر کے تو اس کی بات فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس نعمت کو تب نہیں بدلتا۔ فرعون پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی، حکومت دی، اس کی حکومت کو پلایا پلایا پھیلایا پورا، اور اس پر کہ بڑی زمین دے دی، وسعتیں دے دی، لیکن فرعون نے اس کی قدر نہیں کی۔ فرعون نے اس کی قدر نہیں کی، نہ قدرہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر خود اطراء کیا، فخر کیا، اور خود خدا بن بیٹھا کہ گویا اس زمین پر میرا ہی کنٹرول ہے، کسی اور کا نہیں۔ یعنی اس نے یہی کہا ہے کہ میں خالق مالک ہوں۔ خالق مالک کے بارے میں نہیں کہا تھا، بات میری مانی جائے گی، بات مانی مانی جائے گی، میں کیا ہوں؟ بس مولا اعلم رب اعلم۔ تو دیکھ لیا کہ وہ کیسے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت نہیں چھین لی، انہوں نے خود اپنے اوپر یہ عذاب لایا، خود اپنے اوپر اس عذاب کو مسلط کیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کسی قوم کی ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے اس پر کی ہے۔ کیوں بدل دے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلے۔ آج کل اس کی بڑی فقدان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم الف سے لے کر یا تک جتنے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ سب کے سب، اس کی تمام طبقات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا خوف اس قدر نہیں ہے جس طرح دنیا کی خوف ہے۔ کل ایک آدمی آیا تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے مجھے کہا کہ ایک ایسی بات ہمیں کہیں کہ بس ہماری زندگی پلٹ جائے، ایک بات میں ایک بات کرے۔ ایسی کوئی بات کہی، میں کہا کہ اس کی وقت لگائے۔ دوسری بات میں اس کی کہی کہ اگر آپ ایک بات ہم سننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات سن لیں، وہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہارا تزکیہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تمہارے دل صاف کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تم کیوں گر رہے ہو؟ کیوں تباہ ہو رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، نمائش کرتے ہو۔ دنیا اور آخرت کا مقابلہ آ جاتا ہے تو پھر تم کس کو لیتے ہو؟ تم
دنیا کو لیتے ہو آخر کو چھوڑتے ہو. یہ ہے ترجیح. اس کو میں نے ایک مثال بھی دی کہ آپ کی ایک بکری ہے، بکرا ہے، تمہیں بہت اچھے پالا ہے اور بہت اس سے محبت ہے، اور ایک تمہارے ساتھ تمہارا لاڈلا بیٹا ہے، آپ نے بڑی اللہ تعالیٰ سے منتوں سے مانگا تھا. روڈ پر ایک طرف بکری کھڑی ہے اور دوسری طرف آپ کا بیٹا کھڑا ہے، اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تمہاری گاڑی کی بریک فیل ہو گئے. اب اگر تم سیدھے جاتے ہو تو بیٹا لگ جاتا ہے، اگر یہاں تھوڑا سا موڑتے ہو، معمولی اس طرف سیٹ پہ آتے ہو تو بکری ماری جاتی ہے. اب تم کیا کرو گے؟ بکری کو لگا کر بچے کو بچاؤ گے یا بچے کو لگا کر بکری کو بچاؤ گے؟ بتاؤ بھائی. ہاں ظاہر ہے کہ اگر آپ کو بیٹے سے بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے، تو آپ کو بکری لگانا اتنی بڑی مشکل نہیں ہوگی جتنا بیٹے کو لگانا. اس طرح جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ میں اس طرح آ جائے تو جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اس کا تزکیہ قطعا نہیں ہوگا. تزکیہ نہیں ہوگا تو اس تباہی کی راستے پر جائے گا. اور جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا اسے تزکیہ کے راستے کو پر چل پڑا. پھر اس کی بات میں کہا کچھ وقت لگا ہے کیونکہ یہ چیزیں راسخ کرنے کے لیے، مشق کرنے کے لیے تو کچھ وقت چاہیے. تو میرا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں ایک گور بتایا کہ میں شکور رب ہوں، میں شکور ہوں، میں قدردان ہوں. کسی پر نعمت کر کے خواہ مخواہ اسی نعمتوں کو نہیں چھین لیتا، وہ خود حتیٰ کہ وہ اپنی دلوں کی حالت نہ بدلے. اور ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھگی کرے، کوئی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساتھ کوئی وہ دغا دے، اس نہیں دے سکتا کہ زبان سے کچھ بات کریں، مثلا بظاہر بہت بڑی رونق بنا دیں، اور یہ ہے دنیا کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں. اب لوگ تو نہیں جانتے ہیں، خدا جانتے ہی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اس نے جو ڈھونگ رچائی ہے یہ میرے لیے ہے یا اپنی سیاست کے لیے ہے یا اپنی مال بنانے کے لیے ہے یا اپنی شان بنانے کے لیے ہے. سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سنتا بھی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جب چھپی ہوئی نہیں ہے تو تمہاری خیر کس میں ہے کہ اپنے دلوں کو ٹھیک رکھو، دلوں کو ٹھیک رکھو. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا لا مرد له. یہ تقریباً وہی اس کا مضمون ہے. تو آج کل فساد پھیل گئی ہے پوری دنیا میں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہم اس کی فساد کی مختلف صورت سوچتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی کہتے ہیں کہ ہماری وہ زبان تقسیم ہو جائیں تب ہماری حالت ٹھیک ہو جائے گی. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری لوگ تھوڑا سا یہ اسکول نہیں پڑھا ہے، یہ تھوڑا سا کالج پڑھ لیں تب مہذب بن جائیں گے.
تو یہ ساری ان کی خوش فہمی ہے، اس سے کبھی تبدیلی دنیا میں نہیں آئے گی۔ پہلے تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، بہت بڑے جنگوں میں 70 آدمی کام آ جاتے تھے یا قتل کی جاتی ہے، شہید ہو جاتے تھے، مارے جاتے تھے۔ اب بم آ گیا، ایک بم کے ساتھ، ایٹم بم کے ساتھ پوری دنیا کیا وہ بڑی بڑی علاقے اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کاشتکار نے بنائے ہیں یا اسکول والوں نے بنائے ہیں؟ کالج والوں نے بنائے، دنیا کی تباہی کے لیے بنائے۔ ایٹم بم سے کیا ہوتا ہے؟ تباہی آتی ہے یا اس سے فصل کا کیا وہ فصل اگتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ کاشتکار بیچارہ تو بیلچا مار مار کے کیا کرتا ہے؟ تم کو گندم پیدا کرتا ہے۔ یہ ایٹم بم کیا کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا کہ پاکستان ایٹم بم کو ختم کرے، 100 اور بنائے، کیونکہ ان ظالموں کے دماغ کیسے ٹھیک ہوں گے، لیکن اس کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے، حل نہیں ہے، حل اس میں نہیں ہے کہ آدمی یا لسان کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، یا مال کی بنیاد پر، یا مال ہو، یا کہتے ہیں کہ ہمارا لباس اس طرح ہو، لباس اس طرح ہو، کوئی کہتے ہیں فحاشی کو لاؤ، بس کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستانی کے وہ تم وہ وہاں امریکہ وغیرہ وہاں چونکہ فحاشی دیکھتے ہیں کہ وہاں فحاشی ہے، عریانی ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کمال حاصل کیا، تمہاری پگڑی ہے اور تمہاری کیا ہے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تم نے کیا ہو گیا بھائی؟ کرتی اور پگڑی میں ترقی کیا، داڑھی منڈانے میں ترقی نہیں ہے، سر ننگے میں ترقی نہیں ہے، یہ صرف تم غلامانہ زندگی گزار رہے ہو۔ اس کو دیکھ لیا کہ اس نے ترقی حاصل کی، ترقی اس نے فحاشی سے حاصل نہیں کی، محنت کی، انہوں نے محنت کی، تھکاوٹ کی۔ ایک آدمی فحاشی کرتے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس پر ایک ڈاکٹر ہے، ہوتا ہے، میں آپ کو ایسے ڈاکٹر بتاتا ہوں کہ یہ بتا سکتا ہوں ابھی بھی کہ امریکہ کے ڈاکٹروں میں سب سے اچھا ڈاکٹر ہوگا، تقریباً سائنسدان کا حد تک ہوگا، لیکن داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور وہ اس کے بچے، اس کی بچیاں ننگی نہیں پھرتی۔ تم نے کمال ننگا پن میں دیکھ لیا، وہ محنت تو تم کرتے نہیں ہو جس سے انسان کی ترقی ہوتی ہے دنیاوی، اور فحاشی کی طرف چلے جاتے ہو۔ یہ تمہاری تبدیلیاں ہیں کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، عورتوں کو ننگا کر دیا جائے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ دراصل ان قوموں کی وتیرہ ہے، شیوا ہے جو غلامانہ زندگی گزار چکی ہو۔ وہ جو مالک ہوتا ہے اس کی جو طاقت ہے اس کو تو نہیں وہ لیتا کہ وہ کیا طاقت حاصل ہوئی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کی وہ خد و خال، وہ جو نجی زندگی ہے یا اس کی جو تہذیب ہے اس کو اپناتا ہے۔ عرب جب دنیا پر پھیل گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت بخشی، تو مصری کپتی ہے، یہ اس کی زبان عربی نہیں ہے، عربی بولنے لگے، ترک عربی بولنے لگے، دنیا عربی بولنے لگی۔ اب یہ انگریز جب آیا تو پاکستان کا سپاہی بھی، پاکستان کا عوام بھی، پاکستان کا ملا بھی کیا کہتا ہے کہ جب تک 2-3 الفاظ انگریزی کا استعمال نہ کرے اس کو صبر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے بھی انگریزی آتی ہے، مجھے بھی پٹی آتی ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ انگریزی کا پروفیسر تھا، حضرت پیر مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھا انگریزی کا پروفیسر، لیکن جب ہم سے بات کرتے ایک لفظ بھی انگریزی میں نہیں بولتا،
جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں وہ انگریزی استعمال نہیں کرتی. آپ کے نزدیک افغانستان ہے, وہ اب اس کی انگریزی بولو کہتے ہیں کہ ترجمان لاؤ. ایک بار مجھے کس نے کہہ دیا, بڑی جماعت کا آدمی تھا, یعنی وہ اسلامی دین جماعت کا, اس نے کہا کہ مولانا صاحب اگر پاکستان کے اندر اسلام آ گیا, اسلام نے اگر تم کو انگریزی نہیں آتی تو پھر تم انگریزوں کے ساتھ کیسی باتیں کرو گے؟ یہ اس کا سوال تھا. بڑا سمجھدار تھا بظاہر. اس وقت یہ حکومت ہی نہیں بن چکی تھی. روس اور افغانستان کی لڑائی بھی نہیں تھی, پہلے وقت ہے. سن پتہ نہیں 75 تھا 78 تھا کیا, بھول گیا, علی بیڑا متا میں. تو میں نے اس کو عرض کیا کہ اگر وہ میرے سے بات کر رہے وہ کیسے کریں گے؟ میں تو پشتو بولتا ہوں. اب وہ حیران ہو گیا کہ میں کیسے جواب دوں. وہ نے کہا کہ دوائی میں وہ ہم پشتو کی باتیں اردو وہ انگریزی لکھتے ہیں دوائیوں پر, تو پھر ہم کیسے دوائیاں سمجھیں گے؟ میں نے کہا کہ میں دوائی پر پشتو لکھتا ہوں, یہی دوائیاں ہیں. دوائی لکھنے میں کمال نہیں ہے, کمال تو اس کے اندر دوائی کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ وہ دوائی کے اندر کمال ہے. دوا میں اصلی دیتا ہوں, اوپر لکھتا ہوں پشتو میں, انگریز کیسے پڑے گا؟ بڑا عجیب آدمی ہے. میں نے کہا کہ اس نے کہا اس ترجمان بلائے گا. تو میں کہا تم غلامانہ ذہن رکھتے ہو, تم کہتے ہو اگر بادشاہی ہمیں مل جائے گی ہم اردو بولیں گے, ہمیں انگریزی آتی ہوگی, بولیں گے انگریزی کیا اردو, اور ترجمان لائے گا کیا وہ ترجمان لائے گا. میں اس کے لیے ترجمان لاؤں گا اردو والا, انگریزی والا, وہ ہمارے لیے کیا ترجمان لائے گا اردو والا, برابری میں بات ہوگی. سمجھ آئی بات؟ میں نہیں کہتا کہ انگریزی کی زبان نہ سیکھیں, انگریزی سیکھیں, فرانس, لیکن مغلوبیت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ یہ مغلوب ذہن, یہ کس کی ذہن ہے؟ یہ غلامانہ ذہن. یہ جو تم کہہ رہے مغلوبیت, یہ غلامی کا ذہن ہے. غلامی کا ذہن نہ بناؤ لوگوں کا. انگریزی سکھاؤ, سکھاؤ, اور وہ اس کو فارسی سکھاؤ, اس کو انگریزی سکھاؤ. اب دعوت دیں گی, پوری دنیا میں جاؤ گے, پوری دنیا میں دعوت دو گے, لیکن پھر اگر میں انگریزی نہ سیکھوں, میں انگریزیوں کی تابعدار نہ بنوں, تو پھر کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا کی زبان کو سیکھتا ہو. آقا کے لیے, خادم کے لیے ضروری ہو, غلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ آقا کی زبان کو سمجھیں, کیونکہ وہ جب حکم دیں فوراً وہ کام کر لیں. آقا کے لیے غلام کی زبان ضروری نہیں ہے, پھر اس کو رکھے گا نہیں کہ چلے جاؤ, کیونکہ میں تمہاری بات کو نہیں, تو میری بات کو نہیں سمجھتی, جاؤ دفع ہو جاؤ. سمجھ آئی بات؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے غلامی سیکھی ہے, آزادی سیکھی نہیں ہے. پھر وہ خفا ہو گیا مجھ سے تھوڑا سا, نہیں وہ کیونکہ تھوڑا سا فیل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دی شاید وہ زندہ ہوگا, کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً برابر تھے یا چھوٹے تھے. اب افغانستان میں جب مذاکرات کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ وہی لوگ ہیں, وہی جہاز ہے وہ چلاتے ہو, لیکن ہم اس کو جہاز کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں الوتکا. بات وہی ہے, لیکن وہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اور مقابل اپنی زبان استعمال کرتا ہے, اور اس کے لیے وہ مجبور ہے کہ کیا کریں. چینی آئے اور جب سب چینی ایک ترجمان بھی لائے کہ ساتھ ہماری مذاکرات باتیں کرا دے. اگرچہ اس کے لیے تمام دنیا کی آنکھیں میری ہے, بتاتا ہوں تمام دنیا کی آنکھیں کیا ہے اس کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں میری ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر آئی ایم ایف کے
ہم کہتے ہیں کہ دنیا گزارا نہیں کر سکتی ہے. یہ افغانی بغیر IMF کی گزارا کرتے نہیں کرتے. اس کی معیشت ہم سے اونچی بڑھ رہی ہے, ترقی کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بغیر حکومت نہیں چل رہی ہے, نہیں چل سکتی. اس جمہوریت کے بغیر حکومت چلاتے نہیں چلاتے. سمجھ آئی بات؟ یہ انہوں نے جو ایک ڈونگ مچایا تھا کہ انگریز کی باتوں کی نہیں چلو گی تو کیا ہوگا, اس نے بتا دیا کہ انگریز کی باتیں نہیں کریں گے, دنیا حکومت چلتی ہے, یہ سارے جہاز چلیں گے, کوئی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے. البتہ ہنر سیکھو. کیا سیکھو؟ ہنر. تم سیکھتے نہیں ہو, اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ اس کی عیاشیاں کرتے ہو, اور صرف کیا غلامی کو تم کیا کہتے ہو کہ اس میں ترقی ہے. تو اپنے دلوں کو بدلو, اپنے دلوں کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو. تو یہ تب ہوگا کہ آپ اس قرآن و سنت پر سٹیک چلو گے. قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو اس کا اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر کوئی ناکام نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کیسے ناکام ہو؟ نہ پہلے ناکامی دی کی ہے, نہ بعد میں ڈاکی کی. اگر ناکام ہو گئے تو اس قرآن مجید کو چھوڑا انہوں نے, سنت کو چھوڑا, ظلم شروع کر دیا. جب ظلم شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پر ظالموں کو مسلط کر دیا. جب یہ نمائشی بن گئے, کدو بن گئے, نمائشی گتے کے شیر بن گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چوہوں پر اس پر مسلط کر دیا کہ اس گتے کے شیروں کو کھاؤ. اب دیکھیے کیسی نمائشی, ہر چیز میں ویڈیو ہے, بیان کرتے ہیں. جب تک تمہاری تصویر میں نہ کھینچوں اس وقت تمہارا میرا بیان قبول ہی نہیں ہے. جب تک دیگوں سے دیگ نہیں ہے دیگیں, جب تک اسی فوٹو نہ نکالوں, دنیا میں اشتہار کیا اس کا اشتہار نہ لگاؤں, اس وقت تک ہمارا صدقہ قبول نہیں ہے. ایسے صدقات کی اللہ تعالیٰ کیا پرواہ ہے؟ جب لوگوں کے لیے کرتے ہو, لوگوں کے پیچھے چلو. تو یہ اس لیے بتایا کہ جب تک وہ اپنے نفسوں کو بدلنا دے, حتیٰ یغیروا ما بانفسہم, اپنے دل کی, اپنے عمل کی. اس طرح کہ دل بناؤ, بجلی جلاؤ اور کچھ نہ لگاؤ, نہیں. پھر فریجر بھی لگاؤ, پھر پنکھی بھی لگاؤ, پھر لیٹھی بھی لگاؤ, پھر کیا علاقہ روشن ہوگا, آپ کو ٹھنڈک پہنچے گی اور آپ کو فوائد پہنچے گی. تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آسانی سے یہ عمارت نہیں بنی ہے. دیکھیں یہ بہت مشکل سے, جو لوگ پہلے آ چکے ہیں اس نے دیکھا کہ بنیادی تھی, پھر یہ جنگل تھا وغیرہ وغیرہ, بہت مشقت کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے. اس طرح مشقت سے دل سنور جاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے پانی میں, ہمارے راستے میں دوڑ دھوپ لگاتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, راستے کھول دیتے ہیں. یہ کوشش کریں. اب اس کے لیے چھٹیاں بھی آ رہی ہیں مدارس کی, آپ وہاں بھی محنت کریں کہ محنت لوگوں کو تیار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ, اب دیکھو ہم ابھی سے کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں کیا کریں گے, دورہ کریں گے, منطق کا دورہ. ہم نے نہیں کیا. ایک ماہ تو ہمارا اس لیے تھا کہ ہم اصلاح میں کریں. 11 ماہ ہم نے کیا تمام ادھر ادھر وہ اسباق پڑھے, یہی منطق پڑھی, پڑھائے. ہمیں ذکر کے لیے کوئی موقع نہیں تھا, تلاوت کے لیے کوئی موقع نہیں تھا, نفل کے لیے کوئی موقع نہیں تھا. یہ 1 ماہ تھا, اس لیے ہمارے علماء نے فارغ کر دیا تھا 1-1.5 ماہ. کس میں کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا کریں. اب کوئی کہتے ہیں کہ میں فلان دورہ کرتا ہوں, کوئی میں فلان دورہ کرتا ہوں, میں فلان دورے پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, وقت سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن اصلاح کب کرو؟ وہ کہتے ہیں بہت بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں, بجائے بڑے بڑے کاموں کے لیے بڑی بڑی ذکر کی ضرورت ہے.
جو آدمی جتنا ہی زیادہ کام کرتا ہے دنیا میں اتنا وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے پیغمبر نبی آخر زمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے طاقتور آ گئے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن میں تمہارے کام ہوتے ہیں، ہمارے لیے رات کو تبتر اور تبتر ہی نہیں تبتیلا. اس کے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، اور اس کی حال بھی ہے کہ وہ باتیں لوگوں سے کرتے تھے. دل کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوتا تھا. سوتے تھے، دل بیدار ہوتا تھا. اس کی حالت یہ تھی، اور ہر وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا. پھر بھی اس کے لیے وہ ضرورت، اس کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تہجد پڑھیں، اور پھر کبھی ہمیشہ اعتکاف کیا، ہمیشہ اعتکاف بھی کرتے تھے. ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت جو لوگ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں کتنا بڑا کام ہے، پھر اپنے ساتھ اللہ والوں کو لے جاتا ہوں. جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں کہ وہ جو گڑبڑ لوگ ہوں، کیا ولی اللہ کی جماعت کے ساتھ لے کر جاتا ہوں. لیکن جب میں واپس آتا ہوں تبلیغی دورے سے، ہمارا دل اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. تو میں یا اعتکاف کر لیتا ہوں، یا اس وقت حضرت عبدالقادر شاہ پوری رحمۃ اللہ کی خانقاہ تھی، غالباً پوری رحمۃ اللہ کی خانقاہ تھی، اسی میں وقت لگاتا ہوں. اب وجہ یہ تھی کہ وہ دل اس کا صاف تھا، وہ گرد کو محسوس کرتے تھے، غبار کو محسوس نہیں کرتے تھے. ہمارے دل کالے ہیں، اسی لیے وہ گرد کو محسوس نہیں کرتے. یہ میری پگڑی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب سے وہ تقریباً 1 ماہ تو 15 بھی ہو گئے، اپنی پگڑی کب بدلتے نہیں بدلتی ہے. کیوں بدلتے ہو؟ سفید ہے، میں نہیں بدلی ہے. اب بھی دیکھو تمہارے وال صاف ہے، ہمارے وال صاف ہے. یہ مولانا کی پگڑی گواہ ہے اس پر. کئی بار اسی پگڑی کے ساتھ بدل دیا. یہ ہمارا کالی پگڑی ہے. اب اس پر مزید اس پر تھوڑا سا اور میں رنگ چڑھا دوں، دیکھیں مولانا، دیکھو کوئی فرق پڑ رہا ہے. اب مولانا پر ایک لکیر ڈالوں تو صابن سے نہیں دھو جائے گا، دھویا جائے گا. اس کے لیے کہ آپ پیٹرول لائیں گے، کیا کریں گے، اس کے لیے کوئی ترتیب بنائیں گے. تو چونکہ ہمارے دل کالے ہیں، ان پر پتہ نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں ہم اور صاف ہو گئے، کیا اور کالے ہو گئے. ان کے دل صاف تھے، پاک تھے. اسی لیے معمولی گھر جب آ جاتا تو اس کو کیا محسوس کرتے، اس کی صفائی کی دلیل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہیں، بس نیت باندھ رہے ہیں، اپنی وضو کو ٹھیک رکھو. تمہاری وضو کی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میری پر دل پر کیا آتا ہے کہ دور آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دل پر تو صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، ہم نہیں. وہ قلوب اس کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ وضو کو تھوڑا سا ٹھیک کریں. آپ کی وضو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ وضو میں کمزوری دکھاتے ہیں یا اس میں خرابی کرتے ہیں تو اس کا فرق میرے دل پر پڑتا ہے، لیکن ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل کالے ہیں. آپ کا دل پیغمبر سے پاک نہیں ہے، صحابی سے پاک نہیں ہے. پیغمبر کو بہت وہ سید المرسلین ہیں. تو اسی لیے جو لوگ دین کی زیادہ کام کرتے ہیں اس کو اللہ کی ذکر کی، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی، اللہ تعالیٰ سے تلاوت کی، اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے،
موٹر سائیکل میں آپ کتنے تیل ڈالتے ہو جب اس پر جاتے ہو کہیں کتنے تیل ڈالتے ہو؟ 1 پیالہ 2 پیالے، 1 لیٹر یا 2 لیٹر یا 3 یا 5 یا 10، کیا 10 لیٹر پر آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں. آپ 6 ویل چلاتے ہیں، آپ 22 ویل گاڑی تمہارے ساتھ ہے ایک، اس میں کتنے تیل ڈال رہے ہو؟ 10 لیٹر کا اس کو پتہ ہے، اس میں نہیں چلتا ہے، اس میں 10 لیٹر ڈال رہا ہو، جب ایک ہی بریک لگاؤ گے ڈر ختم ہو جائے گا. کام بڑے بڑے کرتے ہو، ذکر نہیں کرتے. تو ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ تنہائیوں میں یاد کریں، راتوں میں یاد کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تب تمہارے دل بنے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں، ہم سیدھی چلائیں. انشاءاللہ اگر ہماری قوم اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا کریں اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف احکامات پر چلے، تو یہ آج کمزور نظر آ رہا ہے، کل اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر لے گا.